فتح عطا کی ہیں۔ اگر دیکھا جائے جس زاویے سے بھی آپ کو دیکھا جائے تو آپ کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے۔ اگر آپ کے حسن کو دیکھا جائے، آپ کے حسن کی بات کی جائے تو کائنات میں آپ جیسا حسین کوئی ماں نے پیدا ہی نہیں فرمایا، اور اگر آپ کی سخاوت کو دیکھا جائے تو کائنات کے اندر آپ جیسا کوئی سخی نہیں ہے، اور اگر آپ کے کردار کو دیکھا جائے تو آپ کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں ہے، اور اگر آپ کی کتاب کو دیکھا جائے، اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے تو قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی و قصہ مختصر، کہ اگر خدا کے بعد کائنات میں کوئی شخصیت ہے، کسی کا مقام ہے، کسی کی شان ہے، تو وہ آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو جو شانیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، جو رفعتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، ان مقامات میں سے، ان شانوں میں سے اللہ نے ایک آپ کو اخلاق حسنہ عطا فرمائی ہے۔ آپ کے اخلاق کی تعریف کو آپ کے اخلاق کی تعریف اللہ ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے محبوب، آپ اخلاق حسنہ کے بہترین مقام پہ فائز ہیں۔ تو آپ کے اخلاق کامل ہی نہیں ہے بلکہ اکمل بھی ہیں، اور آپ کی جو زندگی ہے وہ انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے، انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کی زندگی کو فالو کریں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ جو ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے، ان اچھے انسانوں میں سے ہمارا شمار ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھیے حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کا کردار کیسا تھا۔ حضور نے ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں ہے، مکہ کے کافر بھی آپ کو یہ جانتے تھے، یہ پہچانتے تھے کہ ہمارے نبی صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ آپ نے جب بھی کوئی بات کہی ہے تو آپ کی زبان سے سب سے پہلے سچ نکلا ہے، اور اگر لوگوں نے آپ کے پاس ایمانتیں رکھی ہیں تو آپ نے ان ایمانتوں کی حفاظت کی ہے، اگر آپ سے کسی نے وعدہ کیا ہے تو آپ نے وعدے کی پاسداری کی ہے۔ تو آپ کے اخلاق اتنے حسین اخلاق تھے کہ آپ کے ساتھ اگر کسی نے ظلم کیا ہے نا، کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، کسی نے زیادتی کی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تو ہم 3-4 اور آگے سے لگا کے گالی دیتے ہیں۔ ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو ہم بدلے میں اس کو تکلیف دیتے ہیں، بدلے میں اس کو تھپڑ مارتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے، ہمارے نبی کو کسی نے تکلیف دی ہے، تو بدلے میں تھپڑ نہیں مارا، بدلے میں گالی نہیں دی۔ طائف کے لوگوں نے جب آپ نے اعلان نبوت کرنے کے بعد طائف میں آپ جاتے ہیں، طائف والوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے سنگ باری کی، انہوں نے گالیاں دی، ایون کہ آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور ہوتا ہے، آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک بلڈ نکل آتا ہے، ایون کہ جو آپ نے جوتے پہنے ہوئے تھے وہ جوتے بھی خون سے رنگین ہوتے ہیں۔ تو آپ کی زبان پہ جو کلمات تھے وہ یہ تھے، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یا اللہ میں اس قوم کو معاف کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری اس قوم سے ایسے لوگ نکلیں گے، میری اس قوم سے ایسے لوگ نکلیں گے یا اللہ جو صرف تیری عبادت کریں گے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، غریبوں کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، کوئی آر نہیں سمجھتے تھے بلکہ فخر محسوس کرتے تھے، یا اللہ مجھے تم نے ان غریبوں کے ساتھ، ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی توفیق عطا کی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ جو محبت کرتے تھے، بچوں کے ساتھ جو پیار کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ جو شفقت کرتے تھے، ہمارے نبی